آپ کے نام سے مفتی کا لفظ ہٹانے کا فیصلہ کیا، ہٹا دیا، یا اب بھی آپ مفتی کہلاتے ہیں؟ ایشوریہ رائے، آپ نے اس کے بارے میں بھی بیان دیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں اور اس کا نام ہم چینج کر کے اسلامک نام رکھ دیں گے۔ آپ کا پروگرام چونکہ افیسر دیکھتے ہیں، بڑے لوگ دیکھتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ دیکھتے ہیں، اہل علم دیکھتے ہیں، تو اس لیے آج یہ اوپن کر رہا ہوں۔ ہماری وہ جو ہے کرینہ کپور صاحبہ بھی ہوئی۔ وہ ہماری کیوں کہا آپ نے؟ کرینہ آپ کی کیسے ہوئی؟ وہ اس لیے کہ وہ بھی پاکستان کی بہو رہی ہے۔ اچھا جی، کرشمہ پاکستان کی کیسے بہو رہی؟ جب میری بہو بیوی رہی ہے تو پاکستان کی، میں تو پاکستان ہوں بھائی۔ کرینہ آپ کی، کرینہ کپور آپ کی بیوی رہی ہے، آپ کے نکاح میں تھی؟ اور کیوں نکاح میں تھی؟ 82 میں تو کرینہ بہت چھوٹی نہیں تھی؟ مفتی صاحب بھی تو فل جوان تھے۔ اس سے تصدیق کیسے ہوگی کہ کرینہ کپور آپ کے نکاح میں تھی؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ نہ ہو سیف علی خان غصہ کر گئے؟ نہیں، سیف علی خان کا بھی میں نے احسان پر کیا اتارا سنیں۔ وہ آپ کی ایک ویڈیو تھی، آپ نے آن لائن وہ ویڈیو کال تھی، اس پہ آپ چمہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک، بالکل حقیقت ہے۔ ایک محترم ہے، ایک محترمہ ہے، آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا نکاح حجاب و قبول کر لیا، وہ سارے ہی کر لیں گے، تو زنا پھر کیا ہے؟ بہت اعلیٰ سلوک بات۔ جو ہماری بھابھی ہیں وہ اعتراض نہیں کرتی آپ اتنے نکاح کرتے ہیں؟ اسی اب دیکھو نا، ایک اور مفتی صاحب ہے، وہ جی میری 4 شادیاں ہیں، بچے کتنے ہیں جی؟ 19۔ ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح مرغے نہیں لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ سرکاری ہے، یہ درباری ہے، اس کو سرکار کے پیسے آتے ہیں، اس کو دربار کے پیسے آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے وہ اتنا عظیم سیاستدان ہو کے ایک انہوں نے جملہ کہا ہے، آج ان کی میں تھوڑا آپ کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی ونگ کا اس وقت بھی چیف بیٹھا ہوں۔ نہیں، آپ کو تو چیف تھے، آپ کو تو پارٹی سے نکال نہیں دیا گیا؟ کہاں نکالا گیا؟ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی 4 خوبیاں ایسی ہیں جن کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ مفتی طارق مسعود ہو گئے، بڑا نام ہے۔ انجینئر صاحب مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے، سبحان اللہ۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب آ گئے۔ موجودہ دور کے کسی مسئلے کے اوپر انہوں نے کوئی حل امت کے لیے پیش کیا ہے؟ ہم تو بات کر رہے ہیں الکوہل کی۔ الکوہل کی بات کر رہے ہیں، تو نشہ تو الکوہل بھی کرتی ہے۔ تمباکو کا پان بھی حلال، نسوار بھی حلال، ٹھیک ہے، چرس بھی حلال، افیون بھی حلال، آج کے زمانے میں آئس بھی حلال، وہ کوکین بھی حلال، کیونکہ یہ سب نشہ آور چیزیں ہیں۔ اور اگر کہتے ہیں کوئی مفتی صاحب نہیں، گڑ 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 گڑ، پھر 5 منٹ کے بعد بیٹھو آرام۔ تو پاکستانی کسی اداکارہ سے بھی آپ کا نکاح ہوا؟ مفتی عبدالقوی کی کھوپڑی اور زبان سوئٹزرلینڈ کا بینک ہے۔ نکاح کا مطلب ہی اعلان نہیں؟ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اسلام میں کسی جگہ پہ 2 طرح کا نکاح کا ذکر ہے، ایک شادی والا اور ایک دوسرا کہاں پہ؟ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ نکاح آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ افزائش نسل ہو، نہ کہ لذت کے لیے کرنا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن نے 2 چیزیں بتائی۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا پروگرام اگرچہ لمبا ہو رہا ہے لیکن بڑی بنیادی 3 باتوں کا میں قسم اٹھا کے اپنی قبر کے لیے اور آخرت کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے حریم شاہ سے بھی تعلق تھا؟ آپ کو مہک ملک کسی دن کہہ دیں مفتی صاحب ملاقات کریں، ہم کو بیٹھنا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ 3-4 دن تک وہ ملتان میں آ رہی ہے۔ تو مریم نواز شریف کی یہ گورنمنٹ کیسی لگتی ہے؟ یہ گورنمنٹ مریم نواز کی ہے۔ اپنے حافظ عاصم منیر صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 5 اس وقت تک اللہ نے ان کو وہ خصائص دی ہے۔ خصائص اس کو کہتے ہیں کہ جو ان میں ہو، ان کے پہلے والے حکمرانوں میں نہ ہو۔ جی، وہ کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے ساتھ ایک پاکستان کی بڑی فیمس شخصیت موجود ہے، صاحب علم شخصیت ہیں۔ آپ لوگ ان کے بیانات سنتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، آپ نے ان کی بڑی ساری وہ ایسی شخصیت ہیں، بڑے حوالوں سے پاکستان کی مشہور ترین فیمس شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت ہے جن کا علم مجھے ابھی ان کا اندازہ ہوا، ہم نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا تھا، لیکن جتنا علم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت ہی
کم لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس طرح صاحب علم ہوتے ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے ملتان سے. آپ کی محبت اللہ آپ کو خوش رکھے. میں تو آپ کے فون کا اور آپ کے نمائندے کے فون کا منتظر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جی مفتی صاحب آپ نے فلاں شخصیت کے ساتھ، فلاں اینکر صاحبہ کے ساتھ، فلاں اینکر صاحب کے ساتھ آپ کا نام لیتے تھے کہ ان کے پروگرام میں آپ نہیں آئے، جبکہ ان کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے اور بڑا وائرل ہوتا ہے. تو میں نے کہا جس دن یاد کریں گے مفتی صاحب کی یہی تو خوبی ہے، محترمہ نکاح کا پیغام بھیجے لبیک، آپ جیسے خوبصورت گفتگو کرنے والے اینکر بلائیں مفتی صاحب حاضر. تو آپ کی طرف سے جب پہلے 2-4 دفعہ ہوا تو میں مصروف تھا. کل 2 دن سے آپ کے نمائندے نے رابطہ کیا تو میں اس لیے آج پہنچا ہوں ملتان سے سیدھا، تاکہ آپ کا پروگرام پہلے وائرل ہوتا ہے، اب مفتی صاحب کی وجہ سے مزید وائرل ہو جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب یہ آپ کے بارے میں ایک خبر آئی تھی بڑے سارے اخبارات میں کہ آپ کی فیملی نے آپ کے نام سے مفتی کا لفظ ہٹانے کا فیصلہ کیا، ہٹا دیا یا اب بھی آپ مفتی کہلاتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ثانیہ میرے ساتھ ہوا نا حریم شاہ کا، میرا خاندان الحمدللہ علمی بھی ہے، روحانی بھی ہے. اب بھی میرے خاندان میں ایسے خوش نصیب ہیں جن کے تہجد کے نوافل قضا نہیں ہوتے. ہر بچہ اور ہر بچی حافظ قرآن. ماشاءاللہ. میرے 4 بچے ہیں، چاروں حافظ قرآن. ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے بچوں کے بچے وہ بھی حافظ قرآن. تو اس وقت ہم نے محسوس کیا اور گھر میں ہمارا باہمی مشورہ ہوا. اچھا مشورہ سے. کیونکہ اس لیے کہ باہر کی طرف سے کسی کی بات آئے، بہتر یہ ہے کہ میرا اپنا بھانجا جو ماشاءاللہ اب ایسوسیٹ پروفیسر بننے جا رہے ہیں، وہ کارڈیالوجی میں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. انہوں نے میرے لیے جب مجھے کرونا ہوا تو بھیجا ترکی والا ہاسپٹل جو مظفر گڑھ میں ہے. اللہ کا کرنا ہوا، اللہ نے کرم کیا، ایک ہی دن میں الحمدللہ زندہ و سلامت وہاں رہا. لیکن 15 دن رہنے تھے چونکہ ڈی سی کمشنر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، ڈی سی مظفر گڑھ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. صحیح ہے. جب واپس آئے نا تو یہ واقعہ ہو گیا محترمہ حریم شاہ صاحب والا. اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہے، کیونکہ اس نے جب مجھے کہا میں حافظ قرآن ہوں، ہم نرم گوش رکھتے ہیں. اس نے کہا میں عالم ہوں، میں نرم گوش. اس نے کہا میں سید ہوں. پر طے یہ ہوا کہ باہر سے اگر کوئی آدمی، چونکہ مفتی عبدالقوی عوامی شخصیت ہے، آپ نے دیکھا میں جب گاڑی میں آیا نہ کوئی گن مین، نہ کوئی ڈنڈا بردار، نہ ایک ڈرائیور ایک میں. جی. طے یہ ہوا کہ وہ میرا بھانجا اور میرے گھر کے جو بڑے ہیں چچا صاحب، یہ دونوں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ جو بیٹھ جائے الحمدللہ وائرل ہو جاتا ہے. تو وہ میرے چچا بھی اور وہ میرا بھانجا بھی اسی وجہ سے انتہائی وائرل ہو گئے. تو یہ طے ہوا کہ یہ کہا جائے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے کرونا کی، وہ ذہنی طور پر اس سطح پر نہیں رہتا جس سطح پر کرونا سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک چونکہ ڈاکٹر تھا پوری امریکہ کے، تو اس لیے میرا نام کہا کہ مفتی عبدالقوی صاحب سے ہم نے مفتی کا لقب واپس لے لیے، اور جناب یہ 2-2.5-3 مہینے صرف گھر میں رہیں گے. اور اس کے لیے اب آپ مجھے بتائیں، جس خوش نصیب مفتی کا رسالہ ہو کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، واہ، 2 سال کی بچی، 4 سال کی، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں میرے پروگرام کے بعد آپ ابھی یا بعد میں ایک فون کریں. پہلے حضرت مفتی اعظم ایک مکتب فکر کے، ایک دوسرے مکتب فکر کے مفتی اعظم، پھر تیسرے مکتب فکر کے حجت الاسلام، ان سے پوچھیں کہ 2, 4, 6 سال کی بچی ہے، اس کے باپ نے یا دادا نے نکاح کر دیا ہے. جب سارے یہ کہیں نا کہ نکاح ہو گیا، تو پھر آپ بتائیں کہ مفتی صاحب کا 32 صفحے پر رسالہ ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. ایسے مفتی عبدالقوی کو سلام پیش نہیں کیا جا رہا. بالکل. اچھا، آپ کی بڑی ساری خبریں آتی ہیں. آج جیسے آپ کی خبر ایک بڑی وائرل ہے کہ آپ نے پہلے راکھی ساونت کو نکاح کا پیغام بھجوایا. آج آپ نے یہ کہا کہ اگر میاں بیوی کی ناچاکی ہے تو ایک دنیا کی خوبصورت ترین عورت اپنے وقت میں جو تھی اس کا ابھی ہوگی خوبصورت ایشوریہ رائے. آپ نے اس کے بارے میں بھی بیان دیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں اور اس کا نام ہم چینج کر کے اسلامک نام رکھ دیں گے. یہ کیوں کہا؟ محترم بات یہ ہے کہ پہلے تو میں، آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، کسی کو پیغام نکاح نہیں دیتا، چاہے شرائع ہو چاہے جناب یہ ہو. بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، چونکہ آج کل تو ہمارا تو سوشل میڈیا کا، اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کے محترمہ راکھی ساونت صاحبہ کہہ رہی ہیں
کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. لوگوں کے مجھے فون آنا شروع ہو گئے. آپ جیسے جو ذہین اینکر تھے انہوں نے کہا پاکستان مولوی صاحب نکاح یعنی قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب. میں نے کہا ہاں مجھے مکے والوں نے بھی وہ ویڈیو بھیجی ہے. ابھی 3 دن 4 دن تمام چینل پہ یہ بات چل رہی تھی. انہوں نے کہا مفتی صاحب تو قوی ہیں, مفتی صاحب میرے لیے کویتا لکھے ہیں, مفتی قوی صاحب جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں, مفتی صاحب دین والے ہیں, خواتین کی عزت کرتے ہیں. وہ 5-6 جملے انہوں نے کہہ دیے. پھر پتہ چل گیا کہ بھائی بیت اللہ میں جس کو مانگا گیا تھا وہ مفتی قوی صاحب تھے. بالکل. پھر اس کے بعد مختلف جو انڈیا کے چینلز ہیں ان پر ادھر سے وہ کہتے تھے ادھر سے راکھی ساونت جڑی ہیں اور پاکستان کا بڑا نام ادھر سے مفتی قوی صاحب جڑے ہیں. پھر حتیٰ کہ حق مار کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا ایک بڑی وائرل ہوئی کہ محترمہ سرخ سوٹ پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو جناب مختلف قسم کے زیور پہنائے جا رہے ہیں ایسے ہی اور کہہ رہی ہے قوی صاحب مفتی صاحب میں اسلام آباد پہنچ رہی ہوں. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا نہ. بہرحال اسی طرح ایشو رائے سے میرا جو تعلق ہے, اب آپ کا پروگرام چونکہ وائرل بھی ہے, اب مفتی صاحب کی برکت سے وائرل خوب ہونا ہے. 82 سے لے کے سن 2000 تک آپ کا 18 سال سے ایشوریا سے تعلق ہے؟ نہیں. اچھا. انڈیا کی ہر محترم اور محترمہ سے. اچھا. ٹھیک ہے نا. یہ حیدرآباد دکن ہے. یہ 60-65 کلومیٹر پر اس کا نام ہے فلم سٹی. مفتی عبدالقوی اس لیے جرت کی بات کرتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہر چیز جو دیکھ چکا ہوں. وہاں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ کے اوپر 3 5 سٹار ہوٹل ہیں. اور فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر کا نام کیا؟ نعیم بھائی. اب میں جب جا رہا ہوں تو 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے نعیم بھائی کے ساتھ وہاں ٹھہر رہا ہوں. اب اتنی بڑی فلم انڈسٹری کے اندر شاہ رخ خان صاحب بھی ہوئی, سلمان صاحب بھی ہوئی, قادر خان صاحب بھی ہوئی, عامر خان کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے. اب خواتین کی فہرست میں آ جائے, ایشور رائے صاحب بھی ادھر, ہیما مالنی صاحبہ بھی ادھر. اس کے بعد اپنا ہماری وہ جو ہے کرینہ کپور صاحبہ بھی ہوئی. وہ ہماری کیوں کہا آپ نے؟ کرینہ آپ کی کیسے ہوئی؟ وہ اس لیے کہ وہ بھی پاکستان کی بہو رہی ہے. اچھا جی. کرشمہ پاکستان کی کیسے بہو رہی ہے؟ جب میری بہو بیوی رہی ہے تو پاکستان کی, میں تو پاکستان ہوں بھائی. کرینہ آپ کی, کرینہ کپور آپ کی بیوی رہی ہے, آپ کے نکاح میں تھی؟ اور کیوں نکاح میں تھی؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور حضرت ہمارے جو احمد دیدات اور پروفیسر حمید اللہ, جن کا تعلق میرے علاقے سے فراز میں فوت ہو گئے, ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوؤں کے بعد جو کتاب وید ہے یہ الہامی کتاب ہے. تو مانا یہ ہوا کہ ہندو بھی اہل کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو جب اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے قرآن مجید کی 6 آیت کے مطابق وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ, تو اسی لیے مفتی صاحب جب جاتے تھے تو آپ نے کرینہ کپور سے نکاح کیا ہوا تھا, آپ کی بیوی رہی. واہ واہ واہ, یہ تو کسی نے کبھی آپ نے میڈیا میں بتایا ہی نہیں. آپ کا پروگرام چونکہ افیسر دیکھتے ہیں, بڑے لوگ دیکھتے ہیں, بیوروکریسی کے لوگ دیکھتے ہیں, اہل علم دیکھتے ہیں, تو اس لیے آج یہ اوپن کر رہا ہوں. تو 3 دن میں ہوتا تھا, 5 دن ہوتا تھا, 2 دن ہوتا تھا, 1 دن ہوتا تھا. یہ نہ ہو سیف علی خان غصہ کر گئے. نہیں, سیف علی خان کا بھی میں نے احسان پر کیا اتارا سنیں. وہاں کا ایک بڑا مدرسہ ہے دیوبند, آپ کو پتہ ہے, چاہے اگرچہ 2 حصوں میں آج کل بٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سیف خان کا جو نکاح محترمہ کرینہ صاحبہ سے ہوا ہے یہ حرام ہے. کیوں کہ مسلمان اور کافر کا اہل کتاب اور بات ہے. اس وقت قبلہ مفتی صاحب نے جو پرانا ایک تعلق تھا شرعی قانونی اخلاقی کرینہ سے, اچھا میں نے, آپ نکالیں سماج چینل نکالیں, فلاں چینل نکالیں, میں نے کہا میری بات نہیں ہے, مولوی صاحبان میرے اوپر ناراض نہ ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان کا عظیم انسان. بالکل ایسے ہی. 1-2 مسئلوں میں غلطی ہو جاتی ہے, ہم کسی کو معصوم نہ سمجھیں. احمد دیدات دنیا سے چلے گئے. میں نے ان کے ساتھ یورپ میں کئی عربی میں تقریریں کی اور وہ انگریزی بولتے تھے. میرے اپنے سرائکی علاقے کا خطبات بہاولپور آپ کے ذہن میں ہو. ہاں بالکل ٹھیک. ڈاکٹر حمید اللہ, خدا کی قسم جب میں ان کے پاس گیا نا تو آپ کا یہ جو کمرہ ہے اس سے بھی 1/3 چھوٹا کمرہ, یعنی زندگی کے اندر انہوں نے بتایا کہ قبر کی والی زندگی گزارو. تفصیل میں نہیں جاتے. اچھا خیر. میں نے کہا تینوں کی ریسرچ ہے کہ یہ جو کتاب ہے ہندوؤں کے پاس یہ الہامی کتاب ہے. اور دلیل کتنی مزیدار تھی, اللہ اکبر. دیکھو میں تو علم والا عقل والا. انہوں نے کہا جس کتاب میں ایک کا ذکر ہو, ان کتابوں میں لکھا ہے اوپر والا اوپر والا اوپر والا اوپر والا, اور کسی آنے والے کی خوشخبری ہو
یعنی نبی رحمت کی. انہوں نے کہا عید کھول کے دیکھیں 17 آیات کے اندر نبی رحمت کی تشریف آوری کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، اس لیے یہ الہامی کتاب ہے. تو میں نے اس وقت پر فتویٰ دیا کہ محترم ہمارے سیف خان صاحب کے نکاح کو غلط نہ کہا جائے، ان تحقیق والے تقابل ادیان کے افراد کے فتوے کے مطابق میں سے وہ نقل کر رہا ہوں. اور جو نقل کرنے والا ہے تو اس میں وزن نہیں آتا، یہ بھی ہے نقل کفر نہ باشد، کیونکہ علماء سے بھی ذرا میں مزے سے چلتا ہوں، کیونکہ میری کتابیں جب آئیں گی تو یہی لوگ تو پڑھیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ سیف خان کا، لوگوں نے مجھے کہا آپ اتنی بڑی جرت. میں نے کہا احسان کے ساتھ احسان ہوتا ہے یار. 82 سے لے کے سن 2000 تک کا جو تعلق ہے اس کا تقاضا ہے کہ جناب سیف خان 82 میں تو کرینہ بہت چھوٹی نہیں تھی، تو مفتی صاحب بھی تو فل جوان تھے. جب آپ سے پہلا تعلق بنا کرینہ کپور کا اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت وہ 21 22 23 ایسے ہوں گی. اچھا، تو آپ کو کیوں پسند کیا، کیا خوبی تھی، کیا وجہ؟ جو ایک محترمہ پیغام نکاح دے اس میں جو 4-5 خوبیاں مفتی صاحب کے ذہن میں ہیں وہ 5 اس میں موجود تھی. تو اس لیے مفتی صاحب کیوں انکار کرتے؟ نہیں، اس نے کیوں دیا آپ کو پیغام نکاح دیا؟ مفتی صاحب مفتی صاحب میں کیا کمی تھی؟ نہیں، خوبی کیا تھی؟ میں کمی نہیں پوچھا، خوبی کیا؟ خوبی شاباش. میرا نام ہوتا تھا سیٹھ شاہد. سیٹھ شاہد، اچھا. دبئی سے کہا جاتا تھا کہ میرا نام سیٹھ صاحب تشریف لائیں. ہم سرائکی لوگ ہوں، سندھی لوگ ہوں، ہندو ذہنیت والے ہوں، ہم ذرا روحانی طور پر قلبی طور پر. دبئی سے کون کہتا تھا؟ میرا نام کہتے تھے نا، انڈیا پاکستان کے معاملے. لیکن دیکھو اس میری عظمت کو سلام پیش کر. اسی طرح جرا کیپ ٹوپی، اسی طرح پاکستانی. اچھا، وہاں بتایا جاتا ہے کہ دبئی سے سیٹھ شاہد صاحب، دبئی سے محترم سیٹھ شاہد صاحب تشریف لائے. اچھا. اب مفتی صاحب کا رنگ بھی ہو، اعلیٰ ترین جناب لباس بھی ہو، پھر سیٹھ بھی ہوں، آئے بھی دبئی سے ہوں. اب کیا کمی باقی رہ گئی ہے کہ کوئی محترمہ، اب وہ سمجھتے ہوں کہ داؤد ابراہیم کا کوئی بندہ ہے. بہرحال اچھا، بات یہ ہے کہ اصل میں جو میرا ان سے تعلق بنا نا، اچھا ٹھیک، وہ بنا 96 سے. ٹھیک. پہلے جو میں 82 سے گیا ہوں تو اس میں فلم انڈسٹری کے مختلف لوگ، دوسرے لوگوں سے. تو یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ 96 97 98 99 اس وقت فل بوم تھا، ابھی نئی آئی تھی. اور میں ذہین آدمی ہوں. تو جب مجھ سے پوچھا نعیم بھائی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، کہ مفتی صاحب، تو میں نے کہا بھی پاکستان جانے میں بڑا دن ہے، دبئی جانے میں. تو کہتے تھے کون؟ میں نے کہا یہ محترمہ جو ہے کرینہ صاحبہ. اچھا، وہ چونکہ میں ذہن میں تھا کہ بہت اعلیٰ میں اگر نام لوں نا، تو وہ اس وقت 3-3.5 کروڑ روپیہ لیتی تھی کرشمہ صاحبہ، کرشمہ کپور. ہاں. اور اسی طرح ہمارے جو شاہ رخ خان ہے یہ بھی 3-3.5 کروڑ روپے لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور سلمان خان صاحب 2.5 کروڑ. اور کرینہ صاحبہ بالکل آغاز میں تھی، ان کا تھا 60 لاکھ 75 لاکھ. یہ ان کے فن کا، اللہ معاف فرمائے، میں دوسری طرف نہیں جا رہا. نہیں، میں سمجھ رہا ہوں فلم کا. ظاہر ہے شاہ رخ نے اور کچھ نہیں کیا کرنا، فلم انڈسٹری آپ ساروں کی وہ بتا رہے ہیں فلم کی کاسٹنگ کے پیسے بتا رہے ہیں. آپ کو مزیدار بات سنو. اچھا. شاہ رخ کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہر طرف سے فارغ ہے. سلمان خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایسے ہے جیسے پاکستان میں عمران خان ہے. بہرحال تو پھر مفتی کبھی صاحب میدان میں آ گیا، وہاں کے بھی کنگ، یہاں کے بھی کنگ. بہرحال انہی زمانے میں ایشو رائے صاحبہ سے بھی سلام علیکم ہوتی تھی. ٹھیک ہے. فلم انڈسٹری کا اس وقت بڑا نام تھا. تو ان کی قد و قامت اور پھر یہ بھی چیزیں بھی تھیں کہ مفتی صاحب کے دلوں کو. تو بہرحال ان کے ساتھ بھی میرا بحیثیت سیٹھ شاہد کے اچھی گپ شپ، اچھی سلام علیکم تھی، اچھا یہ تھا. ان کے ساتھ نکاح نہیں اس وقت ہوا؟ نہیں، نکاح نہیں، صرف کرینہ سے ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب میں نے باقی جو چھوٹی خواتین ہوتی تھی نا تو وہ دیکھو لمبی فہرست ہے. اچھا، وہاں آپ نے نکاح کافی کیے؟ ہاں. اچھا. کیونکہ اس لیے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو حسن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پھر ایک سیٹھ ہو، دبئی سے آیا ہو، خوبصورت ہو، نوجوان ہو. اچھا جی، اس میں پھر یہ ہوا کہ اب انہوں نے مجھے بتایا وہاں کے انڈین، اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کہ ایشو رائے کا اور اس کے خامد کا بڑا معاملہ عجیب سا ہے. تو میں نے کہا میری تو اسلامی عدالت جوڑتی ہے، جو ابھی پتہ چلا. ہاں ابھی. اچھا. تو میں تو 3-4 مہینے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، جوڑے رہو. آپ کو فون آتا ہے ان کا؟ نہیں، میرے پاس جو تاجر ہیں نا بڑے بڑے، ایک کا نام عثمان ہے خان، بہرحال بڑے نام ہے. تو
ان کا فون آتا تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ مفتی صاحب یہاں آتے رہے ہیں اور ہر سال، تو اس لیے وہ گپ شپ کا سلسلہ رہتا ہے. اور زیادہ تر ان سے اب ملاقات میری دبئی میں ہوتی ہے، عمرے پہ جاتا ہوں وہاں ہوتی ہے، اچھا یورپ میں ہوتی ہے. تو وہ آپ انڈیا میں جانا پرویز مشرف صاحب کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نہ آئیں. اب مودی کی وجہ سے تو بہت ہی مشکل سے حالات بن گئے، تو میرے لیے تو مشکل نہیں ہوگی، لیکن جو میرا میزبان بنے گا نا، تو اس لیے انہوں نے کہا جی یہاں نہیں، ملاقات وہاں ہوگی. تو پاسپورٹ آپ سیٹ شاہد کے نام سے ہی پاسپورٹ یوز کرتے تھے؟ نہ پاسپورٹ کوئی دیکھتا ہے؟ پہلے دن سے محمد عبد القوی، اچھا شناختی کارڈ بھی اسی پہ ہے، پاسپورٹ بھی اچھا، اسی وہ پہ ہے. ویسے ہی ان کو نام فلمی نام رکھا اب ہوا کس نے جناب ان سے پوچھنا تھا کہ ان کا شناختی کارڈ دکھاؤ جا. اور پھر 5 سٹار ہوٹل میں ہم بمبئی کے اندر مثلا ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، فلم سٹی کے 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہو، تو پاسپورٹ ہمارا کس نے؟ پھر نہیں بھائی جیسا میزبان ہو ہاں تو کس نے ہمارا پاسپورٹ چیک کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو میری دعا یہی ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ عیش و رائے اپنے خاوند کے ساتھ آباد رہیں، تو میں نے تو یہ کہا کہ اگر خدا نخواستہ ان کی علیحدگی ہوتی ہے تو ہندو دھرم کے اندر بیوہ اور متعلقہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. بالکل یہی بات میں نے زی ٹی وی پر مہاراشٹر کے چیف منسٹر کو کہا، اور انہوں نے کہا ملا یوں ہوتے ہیں، یوں ہوتے، ملا کو کہتا رہا، مجھے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا محترم، جب تک آپ کے دین اور دھرم میں یہ ہے کہ بیوہ اور متعلقہ شادی نہیں کر سکتی، اس وقت تک ہیما مالینی بھی کلمہ پڑھے گی، فلاں بی بی بھی کلمہ پڑھے گی، پھر جناب راکھی ساونت صاحبہ بھی کلمہ پڑھ کے فاطمہ کے نام سے آئے گی. اور میں نے کہا اب انڈیا کے اندر ایک اور بڑا نام آ رہا ہے، تو پھر آپ بھی سنیں گے کہ جناب انہوں نے آپ کے دین دھرم میں اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے پھر کسی اور بڑی شخصیت کو پاکستان سے پیغام نکاح بھجوایا ہے. اچھا، تو بہرحال میری دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے. اگر ایشوریا آپ کو پیغام نکاح بھجوا دیں گی تو لبیک 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 لبیک. اچھا، تو آپ کی مطلب جو ہماری بھابھی ہیں وہ اعتراض نہیں کرتی آپ اتنے نکاح کرتے ہیں؟ شاباش، بہت اعلیٰ سوال ہے. کیوں کہ شادی میری ایک ہی ہے. دیکھیں میں نے اب دیکھو نا، ایک اور مفتی صاحب ہے، وہ جی میری 4 شادیاں ہیں، بچے کتنے ہیں جی؟ 19. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کرے مفتی صاحب لمبی عمر پائیں. آج کل جس مصیبت میں آئے ہوئے ہیں اور سارے انہی کے مکتب فکر کے ان کو پڑھے ہوئے ہیں. مفتی طارق مسعود کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی کر رہا ہوں کہ جناب چلو 4 شادیاں کر لی، ٹھیک ہے، 19 بچے. آج کل جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب 6 شکلوں کے اندر، میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے لیے سب محترم ہیں، ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح مرغے نہیں لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ سرکاری ہے، یہ درباری ہے، اس کو سرکار کے پیسے آتے ہیں، اس کو دربار کے پیسے آتے ہیں، یہ فوج کا ایجنٹ ہے، یہ فلانا ایجنٹ ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. اسی لڑائی کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے اتنا عظیم سیاستدان ہو کے. ایک انہوں نے جملہ کہا ہے، آج ان کی میں تھوڑا آپ کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ آج کی مسلم لیگ کے اندر بھی غلامی کا جرثومہ ہے. مولانا مفتی عبد القوی کہہ رہا ہے کہ آج کے فضل الرحمان میں بھی کانگریس کا جرثومہ ہے. کون سی بات ہے عقل کی؟ وہ آج علماء آپ کیسے کہہ رہے ہیں کانگریس کا جرثومہ ہے؟ اہل سنت علماء سے پوچھ لیں. ان کے جو دادا استاد تھے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، وہ ساری زندگی کانگریس میں نہیں رہے. جب میں انڈیا میں جاتا تھا ان کے بیٹے مولانا وہ تو ٹھیک ہے، پری پارٹیشن سے پہلے کانگریس میں تھے یا مسلم لیگ تھی، لیکن اب تو ان میں جرثومہ نہیں ہے. وہ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے اندر غلامی کا جرثومہ ہے. نہیں، بات کیا بیچارے میاں شہباز شریف کے اندر کیا غلامی کا جرثومہ ہے؟ وہ تو امریکہ والا جناب صدر اس کی تعریف کر رہا ہے. میرے چیف صاحب کے اندر کون سا غلامی والا جرثومہ ہے؟ کوئی عقل ہونی چاہیے. صرف ایک جملہ وائرل کرنے کے لیے جی آج کی پاکستان مسلم لیگ میں بھی اور جناب غلامی کا جرثومہ ہے. آپ یہ کہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ وہ خوش نصیب ہے جس کو امریکہ کا صدر بھی سلام پیش کرتا ہے. ہاں، یہ بات تو ہونی چاہیے. حقیقت کی بات کرو. میں حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی ونگ کا اس وقت بھی چیف بیٹھا ہوں. نہیں، آپ کو تو چیف تھے، آپ کو تو پارٹی سے نکال نہیں دیا گیا. کہاں نکالا گیا مجھے بتا، ایک عبارت وہ بڑی خبریں آئی کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا. جب وہ کراچی کے 1-2 آدمیوں نے بات کی، میں نے کہا نہیں ملحق کا ہے نا، اعجاز چودھری کا ہے نا، خود قائد محترم کا ہے نا، کوئی بڑا آدمی کہے، جہانگیر ترین کہے، تو شاہ محمود کہے. آپ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں. میں ہمیشہ حقیقت پسند ہوں. میں نے قائد محترم کو کہا ہے آج آپ کے پروگرام سے، خدا رہا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی طرح سلو کر لو، سلو کر لو، سلو کر لو، سلو کر لو. وہ تو اس بات پہ کہتے ہیں کہ صلح نہیں کرنی. ہم حسین نے تو صلح نہیں کی تھی. دونوں آ گیا نا سیرت کے پہلو. ہمارے لیے حسین بھی سبحان اللہ،
ہمارے لیے حسن مجتبیٰ بھی، ایک جملہ بتاؤں آپ کو مزہ آئے گا. میرے دادا پاک ہمیشہ فرماتے تھے حسن پاک وہ ہے جو پگ کا بھی مالک ہے، جگ کا بھی مالک ہے. حسن پاک وہ ہے جو پگ کا بھی مالک ہے اور جگ کا بھی. واہ واہ. 70,000 سے زیادہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے لے کے ہمارے مجدد الفسانی تک، اور اس طرح ہزاروں میرے اپنے جد اعلیٰ 70,000 کے لگ بھگ پوری دنیا کے اندر شان ولایت والے امام حضرت کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اچھا صلح آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، قائد محترم کو عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. قائد محترم ملازمت ختم ہو چکی ہے، 4 دن بڑھا کے چیف آف آرمی اسٹاف. ہمسایہ ملک جن کی خواتین کا میں ذکر کر رہا ہوں، 7 گنا بڑا ملک. اور میرے ساتھ تو چونکہ زی ٹی وی، فلاں سومی ٹی وی، سونی ٹی وی، ان کے ساتھ کے لنکس تھے، کیونکہ مجھ سے ان کی بات ہوتی تھی عراق کی وجہ سے. وہ میں سن رہا ہوں، تھا بھی لاہور میں. وہ جی غزہ میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے، 9 جگہ کو ہم نے فوکس کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. ایک رات گزری میرا پاکستان. اور آپ کو بات بتاؤں، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا. میری ان کے ساتھ یوں دوستی تھی کیونکہ وہ بھی فطرت والا آدمی تھا. مجھے چیئرمین بنایا دینی مدارس بورڈ پاکستان کا. اور آج اور مزیدار بات سناتا ہوں، آپ کے پروگرام کو انشاءاللہ خوب چارج لگے گا. 7 سال تک وزارت تعلیم، وزارت مذہبی امور، وزارت داخلہ، تینوں کا مفتی عبدالقوی مشیر تھا. زبردست. 14 ارب 84 کروڑ روپے 8,000 مدارس کے لیے مفتی عبدالقوی کے دستخطوں سے جاتے تھے. میں تو خاندانی ذمہ دار ہوں. آپ کی کتنی زمینیں ہیں؟ میرے والد صاحب کی 6.5 مربے تھی، جس میں سے 2 مربے مجھے ہے، باقی بھائی کو. اور ہم تو آپ نے بیچ کے کھا کچھ نہیں؟ آپ تو نہیں. بڑے آپ وہ ہے نا کھلے دل کے آدمی، یہ پتہ چلے نہیں، میری کچھ حسیناؤں کچھ دل رباؤں کو بانٹ دیو. 2 غلطیاں نہیں کرنی. دیکھو غلطی کہہ رہا ہوں. ایک پیسہ جو رزق کے حلال ہے، وہ خواتین کو بس جو مجھ سے زیادہ مالدار ہوگی اسی سے نکاح کریں گے. ایک دن میری قبلہ والد صاحب نے مجھے گلے سے لگایا، کہا کہ تو مفتی ہے تو نان و نفقہ بھی تو ہوگا. فلاں بی بی صاحب آئی تھی تیری خالہ، وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے چینل پہ کہا ہے کہ 3 درجن سے زیادہ. تو میں نے کہا اماں اگر وہ ہر ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح مجھ سے زیادہ مالدار ہو تو پھر کہنے لگے ہاں تم نے تو یہ جو کرونا کا ذکر کیا ہے، کرونا کے بعد میں نے 2 کام کیے. ایک تو پوری کی پوری اپنی جائیداد تھی بچوں میں تقسیم کر دی. اچھا. شادی والی بیوی کا وہی جو 8واں حصہ بنتا تھا وہ بھی اسے دے دیا. اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا کہ علمی باتیں اور آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ پتہ چلے کہ مفتی عبدالقوی ان حالات میں جن مسائل کی ضرورت ہے امت اور انسانیت کے لیے، آپ مجھے بتائیں ذہین آدمی ہے. مفتی طارق مسعود ہو گئے، بڑا نام ہے. انجینئر صاحب بہت بڑا نام ہے. اچھا اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے، سبحان اللہ بہت بڑا نام ہے. اچھا ادھر سے جناب ہمارے ثاقب رضا مصطفی صاحب آ گئے. موجودہ دور کے کسی مسئلے کے اوپر انہوں نے کوئی حل امت کے لیے پیش کیا ہے؟ مثلاً کون سا موجودہ دور کا مسئلہ؟ موجودہ دور کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ بیٹھتا ہے، 1,20,25,000 بچے اور بچیاں جو گھر میں بیٹھ کے مال پڑا ہے چائنا کے اندر، فروخت ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، کمیشن میرا طے ہے، نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے جناب اس کو جناب یہ کیا ہے. یہ بھی کیزن اینڈ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، یہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. تو ان علماء سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں، ملک ضروری ہے، قبضہ ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ نہیں جائز ہے. انتراد منکم، قوم مجھے کیوں سنتی ہے؟ آپ نے دیکھا جتنی دیر میری گفتگو فوراً قرآن کیا ہے. ہاں جی ٹھیک. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تجارت کیا ہے؟ باہمی رضامندی. چاہے مال چائنا میں پڑا ہے، چاہے مال کوریا میں پڑا ہے، چاہے امریکہ میں پڑا ہے. میرے اپنے گھر کے جو ہونہار بچے ہیں، آن لائن آپ کی جو سیلنگ ہے، تو میں بتا رہا ہوں. ہاں اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے کے اوپر کرپٹو کی بات کر لیں، اس کو بعد میں آتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر یہ رشیا ہے، یہ افغانستان ہے. دنیا میں 12 یہ اسلامی ممالک ہیں. اسلامی آپ بھی شوقین مزاج ہیں، آپ بھی آذربائیجان اور باکو گئے ہوں گے، تاجکستان، ترکمان ایسے آئے. 52 کروڑ مسلمان یہاں رہتے ہیں.
جی اور جیسے میں ملتان میں لسی پیتا ہوں وہ ویسے ووڈکا پیتے ہیں. انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ان کے چمبر آف کامرس نے. انہوں نے کہا علماء بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ عربی جانتے ہیں، کچھ فارسی جانتے ہیں، کچھ انگریزی جانتے ہیں. بڑی تفسیر ہوئی. ان کے لیے میں مری والی فیکٹری میں گیا، 2.5-3 گھنٹے لگائے. دیکھا کہ آغاز الکوہل کا کہاں سے ہو رہا ہے، پھر کہاں جمع ہو رہا ہے، پھر آگے کیمیکلز کون کون سے ڈالے جا رہے ہیں، پھر آگے فریش جوسز کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے. تو میں نے کہا میری تو آنکھ کھل گئی کہ یہ تو الخمر نہیں ہے. کیوں؟ آپ پوچھیں نا علماء سے، میں آپ کو دوسری دعوت دے رہا ہوں. پہلے میں نے وہ مسئلہ کہا تھا کہ مفتیان سے پوچھیں کہ بچپن کا نکاح، وہ کہیں ہو گیا. اب ان سے پوچھیں کہ الخمر کیا ہے. وہ کہیں گے مختلف پھل ہوں، ان کا جوس نکالا جائے، اس کو زیر زمین یا آگ پر رکھا جائے، 66% جو ہے وہ جس طرح مکھن بنتا ہے دودھ سے اس طرح وہ خشک ہو جائے، باقی صرف 33% بچ جائے، یہ الخمر ہے. آپ پوچھیں گے کہ اگر 60% ہو تو وہ کہیں گے یہ الخمر نہیں ہے، یہ سرکہ ہے یا نبیذ ہے. تو ان کو کہنا کہ یہ تو ساری کیفیت الکوہل میں تو نہیں ہے. پھر معنی کیا ہوا کہ الکوہل الخمر نہیں. اور الکوہل کیا ہے؟ ایک نشہ آور مشروب. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا الکوہل ہے کیوں؟ یہ بھی آپ قرآن میں جو کہا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ اگر نماز کے قریب مت جاؤ اگر آپ نشے کی حالت میں. شاباش، یہ میری تائید آپ کر رہے ہیں. جی لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ وانتم سکارا، تم نے ابھی خمر پی ہے. الکوہل کا تذکرہ نہیں، تم نے خمر پی ہے اور نشے میں ہو. اللہ کب تک نشے میں ہے؟ ہائے ہائے، وہ میرا قرآن، حتی تعلموا، جب تمہارا علم درست ہو جائے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ شراب پینے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں. بالکل صحیح ہے. ہاں، الخمر جس کو شراب اور دارو کہتے ہیں اس کو تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں الکوہل کی. الکوہل کی بات کر رہے ہیں، تو نشہ تو الکوہل بھی کرتی ہے. تمباکو والا پان نہیں کرتا. میں نے خود مفتی اعظم، امام اہل سنت، فلاں حکیم الامت، یہاں شیخ الحدیث کے 5 دفعہ تجربہ کیا ہے ان کا تمباکو والے پان کا. مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ ایک بات بتائیں. آپ خمر کی بات کر رہے ہیں، حرام. الکوہل کہتے ہیں حرام نہیں ہے. حرام نہیں کب تک؟ جب تک وانتم سکارا جو آیت پڑھی. اچھا، جب علم اور قول یعنی کھوپڑی درست ہو، زبان درست ہو، اس وقت تک تمباکو کا پان بھی حلال، نسوار بھی حلال، ٹھیک ہے، چارس بھی حلال، افیون بھی حلال، آج کے زمانے میں آئس بھی حلال، وہ کوکین بھی حلال، کیونکہ یہ سب نشہ آور چیزیں ہیں. اور اگر کہتے ہیں کوئی مفتی صاحب نہیں، یہ جو اگر یہ نشہ کرتے ہیں انسان کے قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے، دماغ کنٹرول میں رہتا، پھر حرام ہو جائے گی. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. ہاں، میں نے 2 شخصیات، ایک امام اہل سنت تھے، ایک شیخ الحدیث سے دنیا سے چلے گئے، جو موجودہ مفتی اعظم صاحب ہیں، ان کا اور ان کے بھائی صاحب کا وہ بھی میں نے پان کھایا. میں نے کہا کہ 2-3 منٹ کے بعد یوں ان کو بھی پتہ چل گیا نہ کھانے والے نے اب میرے لیے حرام ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا خمار عقل ہوا کہ پنکھا بھی گھوم رہا ہے، چھت بھی گھوم رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ مفتی صاحب یہ بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے. اگر الکوہل پی کے میں نشے میں آ جاتا ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتا، میرے لیے حرام. بالکل حرام. وانتم سکارا، آپ نے خود بہترین آیت پڑھی ہے، حتی تعلموا ما تقولون. دیکھیں، ایک ہے الخمر، شراب اور دارو، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. جیسے موتر کا ایک قطرہ حرام ہے، خون کا ایک قطرہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے جناب آنے والا دودھ اس کے جسم سے وہ حرام ہے. وہ بات آپ نے کر دی. جو یہ اچھا ہے، یہ بھی سوال بن گیا کہ اگر آپ، ظاہر ہے میاں بیوی ہیں، بچہ ہے، اگر آپ کے اس میں دودھ منہ میں چلا جاتا حرام ہے. اچھا، اس میں پکڑ ہوگی؟ یہ غلطی سے چلا؟ نہیں، غلطی سے. ایک بس یاد رکھیں، میرا اسلام نسیان، خطا اور سہو کو محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ دین والے آدمی ہو، جب روزے کے موقع پہ بھول کے کھا لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بھول گئے ہو. جو ہوگا کیا بدرستی ہوش و ہوا سے خمسہ ارادتاً، اس کے اوپر گرفت ہوگی. اوکے. اچھا، آپ نے جو لوگوں نے آپ کے بیانات غلط پریٹینڈ کیے ہیں کہ صرف اتنی بات کر دی کہ مفتی صاحب نے کہا کہ شراب، الکوہل حرام نہیں ہے، اس پہ مطلب میں پی سکتا ہوں، اس کی کوئی پکڑ حرام نہیں ہے. سن لیں، لیکن آپ کی آج باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کہتے ہیں اگر پی کے آپ کو نشہ جس چیز سے بھی ہو جائے وہ حرام ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. کراچی کے پارٹیوں میں گولیاں کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ہوش و حواس سے. کراچی کے اندر جو بڑی 5 شخصیات ہیں ان میں ایک اہل تشیع تھے
اور 2 بڑے بڑے جناب علماء دیوبند، ایک ہمارے امام اہل سنت حضرت شاہ احمد نورانی، ان کا پان میں نے خود ان کی ڈبی سے کھایا ہے، لیکن 2-3 منٹ کے بعد میرے اوپر وانتم سکارا کی کیفیت تھی. تو پھر یہ پہلے معلوم ہوا کہ میرے لیے حرام ہے، ان کے لیے حلال ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں، روزانہ 5-6 پان کھاتے ہیں. آپ تیسری بات کہہ رہے ہیں، ان سے فون کر کے ابھی پوچھیں کہ حضرت آپ تمباکو والا پان دن میں کتنی دوا کھاتے ہیں؟ حالانکہ فتویٰ بھی ٹھیک دیتے ہیں، گفتگو بھی ٹھیک کرتے ہیں. اگر آپ نے کھایا مجھے نشہ ہو گیا تو میرے لیے حرام ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، پھر جو بیئر شیئر پیتے ہیں 10% 15% وہ حرام نہیں ہے؟ اگر نشہ ہو گیا تو پھر حرام ہو. میرے خاندان کے جو بچے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھیں کہ جو بھی پیا جائے، ہاں یہ جو کولڈ ڈرنکس آپ پیتے ہیں جو کالے رنگ میں پیا جائے، سرخ رنگ میں پیا جائے، سفید رنگ میں پیا جائے، چاہے جس نام سے بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کی ایک بوتل کے اندر کتنی شوگر ہے؟ بہت زیادہ. وہ پتہ نہیں 30 چمچ یا 12 چمچ چینی کے ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں. اچھا اس کے اندر جناب بہت خطرناک ہے. اچھا اس کے اندر کتنا کیمیکل ہے؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اندر اس کی جو مصنوعی گیس ہوتی ہے، یوں کرنے کے بعد ایسا پھاکا مارتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اس کی بجائے 4 ساڑھے 4-5% والی جو بیئر ہے، آبی جو، اس کو جناب جب آپ پیتے ہیں تو آپ ہلکا سا سرور، نہیں سرور سے کیا، اس سے میں نے عالم عرب میں دیکھا ہے، اونٹ کا گوشت کھاؤ، چھوٹا گوشت کھاؤ، مزے سے کھاؤ، فوراً جناب آب جو کے جناب 2 یا 3 وہ لگاؤ ڈبے، تو سارا خون سارا خون سارا خون. اور وائن حلال کہتے ہیں وہ پیتے ہیں؟ وائن تو رات کو ڈرنکس. وائن کے بارے میں میرا جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ الکوہل اس میں کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر، لیکن نشہ بہت ہے. اس لیے آج اگر مجھ سے پوچھا جائے نا کہ الخمر، شراب اور دارو جو حرام ہے، اس کے قریب تر کون ہے تو وہ وائن ہے. اچھا وائن سے بھی بچا جائے، وہ جو بیئر ہے اس سے بھی بچا جائے، اور اس کے ساتھ ان تمام خاص طور پہ وائن سے تو ضرور بچو. ووڈکا سے بچے نا، ووڈکا کے اندر سارا الکوہل ہے. اچھا میں یورپ میں دیکھتا تھا 17% 18%، ٹھیک ہے، زیادہ کو زیادہ میکسیمم میں نے وہاں جو مری میں دیکھا 37%، 41%، 43%. اچھا اس کا کوئی گناہ نہیں پی لیتے؟ نہیں، خمار عقل تک حلال ہے، خمار عقل کے بعد تو حرام ہے. اوکے. میں نے بہت سارے بیوقوفوں کو دیکھا گڑ 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 گڑ، پھر 5 منٹ کے بعد بیٹھے ہوتے حرام ہے. وہ حرام دیکھیں جہاں زبان پہ لڑکھڑاہٹ آ جائے، یہ حرام. یہاں تک حرام. مجھے نہیں پتا کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں کیسا بیٹھا ہوں. جب علم پر حتی تعلموا ما تقولون، جب علم متاثر ہو یعنی کھوپڑی، ما تقولون زبان متاثر ہو، حرام. اچھا مفتی صاحب آپ کو کیوں لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے انٹرٹینمنٹ والی ایک شخصیت ہیں، انٹرٹینر ہیں؟ سوشل میڈیا پہ آپ جان بوجھ کے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ لوگ آپ کو مطلب وائرل ہوں، آپ کی ویڈیوز سنیں، یا آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ سب کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، راکھی ساونت نے مجھے پیغام بھیجا ہے یا میں نے اس کو بھیجا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ کبھی صاحب کویتا لکھیں، یا میں نے کہا ہے؟ میں تو اسے دور کر رہا ہوں. بلکہ آپ نے سنا ہوگا وہ پروگرام، میں نے کہا جب میں گھر میں آیا تو قبلہ والدہ صاحبہ سارا خاندان، تو راکھی ساونت کی بات چل رہی تھی، تو میرا نواسا یہاں بیٹھا تھا، اس نے مجھے یوں کیا کہ نانو کوئی نئی نانی آ رہی ہے. ابھی جملے کے بعد کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میری عمر 70 سال ہے. تو ساری باتیں میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ پرسکون بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں. لیکن اگر نعمت عظمی خاتون کی صورت میں پیغام نکاح بھیجے تو میں کیوں نہ قبول کروں؟ یعنی یہ تاثر دو کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. اب تو کبھی جواب، یہ تو راکھی ساونت کہہ رہی ہے، مفتی صاحب قوی ہے. ان کو کیسے پتا؟ اپنی برادری سے پوچھا ہوگا یا سنا ہوگا. اچھا آپ کا نکاح کرینہ کپور سے کتنا عرصہ رہا؟ 4-5 سال، یعنی تقریباً رہتا تھا میں وہاں 2 دن 3 دن 5 دن. اچھا پھر وہاں کی فلم انڈسٹری کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے، وہ فن کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے. اچھا میں اگر سال کے بعد بھی جاتا تھا نا، مجھے یقین ہوتا تھا کہ چونکہ یہ اب فلم انڈسٹری میں 60,000 سے شروع ہوئی، پھر دوسری دفعہ میں گیا 60 لاکھ سے، پھر انہوں نے کہا اب یہ فلم کے لیے 80-90 لاکھ لیتی ہے، چلتے چلتے 1.5 کروڑ تک ان کا معاملہ تھا. وہ اپنے فن پہ فوکس کرتی ہے.
बल्कि एक इन्हीं में से एक उससे तस्दीक कैसे होगी कि करीना कपूर आपके निकाह में थी? मतलब ये तो अब ना हम नहीं पूछ सकते। मुफ्ती अब्दुल कवी के यहाँ अला लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, हमारे एक एंकर साहब बार बार पढ़ते थे ना कोई शख्सियात के बारे में, वो ठीक पढ़ते थे। हाँ हाँ, रेहान तारिक की बात कर रहे हैं। रेहान तारिक को मैं सलाम पेश करता हूँ, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। मुफ्ती अब्दुल कवी का कीमती कोट हो तो पूछा जाए, सैयदना फारूक आज़म से पूछा गया, मैं कहूँगा कि जनाब कैसे ने फलाने पठान ने ये मुझे कोट पेश किया। ठीक है, मेरे हाथ के अंदर जनाब अगर 17-18 लाख की घड़ी है तो पूछना चाहिए कि कहाँ से आई। ठीक है, मैं बताऊंगा कि जनाब फलां पठान ने फलां मौके पर। ठीक हो। अच्छा, करीना से कैसे हम तस्दीक कैसे करें कि आपके निकाह में थी? आपकी तस्दीक के लिए इतना काफ़ी है कि आप, जब मैं बहुत ज़्यादा आता था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो समाज चैनल फलां चैनल, उनके जो मेरी गुफ्तगू है बीबी के हक में, और जो उनके सैफ साहब के निकाह को तकाबुल अदियान के माहिर, तो वो तो आपके निकाह में थी, फिर आप छोड़ दिया था, डाइवोर्स कर दी थी? नहीं। हाँ, देखिए मेरी बड़ी खूबियाँ हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी को समझना चाहिए। अच्छा, एक तो बगैर वक्त के तयन के मैं निकाह करता हूँ, अच्छा, ताकि मुते की शक्ल ना बढ़े। आगे मैं नहीं कहता हलाल है हराम है, फिर वो इख्तिलाफी बात हो जाए। हाँ जी, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं किसी को पैगाम निकाह नहीं देता, लेकिन जो मुफ्ती साहब के लिए इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल आ जाए तो मेरा अल्लाह भी सोना, मैं भी सोना, निकाह से ज़्यादा सोना और क्या हो सकता है। ठीक है, उसी वक्त ही तलाक का इख्तियार उन्हें दे देता हूँ। ओके, ठीक है। ये गुनाह भी मैं नहीं लेना चाहता। हाँ। मुफ्ती अब्दुल कवी की अजमतों को समझो। ओह भाई, वाकई अजमतें आपकी हैं। अच्छा, फिर उन्होंने तलाक ले ली आपसे करीना का? नहीं, वो असल में ये था कि जब मैं पाकिस्तान आता था ना, तो उस वक्त फिर टेलीफोन के ऊपर रब्ता तो मुश्किल था, तो फिर मैं आलम अरब में होता था या वहाँ होता था, उनसे रब्ता रह जाता था। तो जिस तरह की मोहब्बत बड़ी बातें हमारी होती थी, तो फिर जब साल के बाद फिर जाता था तो फिर दोबारा कहते हैं तजदीद निकाह हो जाता था। क्योंकि मेरा एक ये भी फतवा है, वाह वाह वाह, कि 4 महीने से ज़्यादा अगर खामद ने हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं किए या नान नफ़का नहीं दिया या दोनों काम नहीं किए, 4 महीने के बाद औरत तलाक के बाइन के बाद अलहदा। औरत तलाक? अजीब बात कर रहा हूँ। तलाक? एक मोहतरमा है जिस बेचारी के, जिसका खामद दुबई है, मोहतरमा इधर घर है, तो वो तो रजामंदी है ना। हाँ, ठीक है। जो बदनसीब खामद अपनी बीवी को नान नफ़का भी नहीं दे रहा, वो तुम्हारे दुबई वाले तो देते हैं ना, भेजते हैं। हाँ, ठीक है। और हुकूक भी अदा नहीं कर रहा, ठीक है, या दोनों काम नहीं कर रहा, या उनमें से एक नहीं कर रहा, ठीक है। फिर कुरान की आयत सुनाऊंगा, आपको मजा आएगा। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों से अलहदगी इख्तियार करते हैं, मेरा कुरान कह रहा है तरब्बुसु अर्बात अशहुर, सिर्फ 4 महीने। सैयदना फारूक आज़म ने पूछा था सैयदा हफ्सा से कि जो जनाब 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हमारे बॉर्डर के ऊपर जनाब हमारे सरकारी एहलकार हैं, तो एक सबर वाली मोहतरमा हजरत 4 महीने। आज भी हजरत का खत मौजूद है कि हर गवर्नर, अच्छा, वो 4 महीने औरत खुद खुला ले सकती है? 4 महीने गुजरे, औरत की मर्जी है इस खामन को कबूल करे, और अगर न करे तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से रब्ता करे, टाटा टाटा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के ज़माने के अंदर मैंने पूछा अपना हाई कोर्ट के जजों से और मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजों से, उन्होंने कहा नहीं तो हमारे यहाँ तो नहीं है, वो यूँ है 4 साल इंतज़ार करे, फिर उसके बाद साबित करे कि खामन जो है वो यूँ है, फिर इद्दत गुजारे। खुदा की बात। हाँ। अच्छा, मुफ्ती साहब, आपकी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी आप रही, आपकी दोस्तियाँ, आपने निकाह भी किया, इसका तो आपने बता दिया। राखी सावंत से आपका वो बना कि एक सिलसिला, उसके बाद ऐश्वर्या की आपने बात की, करीना से आपका बाकायदा निकाह हुआ जो कि बहुत खूबसूरत, सबको सर पाकिस्तानियों को बहुत पसंद थी एक वक्त में। तो पाकिस्तानी किसी अदाकारा से भी आपका निकाह हुआ या फेमस शख्सियत से भी हुआ? रहीम शाह और उसके बाद वो कंदील बलोच, ये तो हमने नाम सुने, इसके अलावा देखिए बात है, मैं कहता हूँ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की निकाह तो छुपाने वाली बात नहीं है ना, वो भी छुपाने वाली बात। निकाह छुपा, जो इसमें मैं बात करूंगा अगर छुपा रहे हैं, जो ऐलान आम है ना जी, वो शादी के लिए है। अच्छा, इस पे बात करूंगा, पहले ये बताएं कि कोई है एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से, और उनकी तादाद तकरीबन दर्जन के लगभग होगी। कोई एक अच्छा सा खूबसूरत सा ना।
مفتی عبدالقوی کی کھوپڑی اور زبان سوئٹزرلینڈ کا بینک ہے. اچھا وہ کیسے؟ پردے کی بات ہے، پردے میں رہنے دیں. صرف گناہ سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہماری عقل جو کہتی ہے، ہمارا دین جو کہتا ہے، جہاں تک میری سمجھ ہے، آپ مفتی ہیں، اب ذرا بتا دیے صاحب علم، نکاح کا مطلب ہی اعلان نہیں ہے؟ بہت اعلیٰ بات ہے. جس نکاح کو میں نکاح الزواج یعنی شادی والا نکاح کہہ رہا ہوں، اس میں 4 چیزیں ہیں. محترمہ کی رضامندی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ گواہ، اس ملک میں رہتے ہوئے جو قانونی معاملات ہیں 4 پرت ہیں ان کو لکھنا کرنا، پھر اعلان عام. جس طرح خیر کیا میرے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اعلان عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن گناہ سے بچنے کے لیے ایک ہے قرآنی نکاح، فن کے ہو نکاح کرو. وہ میرے ملک کے اندر اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ پہلے پاکستان کے اندر وزیر اعظم سے لے کے محترم عمران خان صاحب تک دوسری شادی کی میرے ملک میں اجازت نہیں. اب دنیا کے اکثر ممالک میں یہی ہے. اس لیے شادی والا نکاح نہیں ہوگا، نہ اعلان عام ہوگا، نہ زیادہ سے زیادہ گواہ ہوں گے. اسلام میں کسی جگہ پہ 2 طرح کا نکاح کا ذکر ہے، ایک شادی والا اور ایک دوسرا. کہاں پہ؟ حضرت سیدنا علی پاک کا جو نکاح ہوا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد شیعہ اور سنی علماء سے پوچھا کہ حضرت بی بی صاحبہ کے پردہ فرمانے کے بعد علی پاک نے کتنے نکاح کیے؟ سنا کافی تعداد میں کی ان کا. صحیح تعداد پتہ نہیں نا؟ نہیں پتہ. پھر مفتی صاحب زندہ باد. حضرت راضی ہوتے تھے، محترمہ راضی ہوتی تھی، حضرت کے خادموں میں سے 2 گواہ بن جاتے تھے. ٹھیک. اچھا اب آ جائیں حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کی طرف، پوچھیں کتنے نکاح ہیں؟ کتنے؟ یہ تو ان سے پوچھا نا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر نکاح کو وہ سٹیٹس نہیں مل سکتا. ایک دفعہ مجھے میں نے پوچھا کہ آپ کی قرآن میں حدیث میں کہیں 2 طرح کے نکاح کا ذکر ہے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ نکاح آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ افزائش نسل ہو، نہ کہ لذت کے لیے کرنا ہے. یہ بھی غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہو کہ افزائش نسل کے لیے نہایت ہے. آیت پڑھ دوں جی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. شادی کس لیے؟ سکون. کوئی نہیں افزائش نسل. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بالکل نہیں. نکاح کس لیے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب پھر مقام ادب ہے. سیدنا علی پاک کے، سیدنا حسن پاک کے، سیدنا امام زین العابدین پاک کے، یہ جو آج کل سعودیہ کا حکمران ہے سلمان، جس کا بیٹا محمد ہے، اس کا والد عبدالعزیز. اسی طرح عالم عرب میں جاتا ہوں، وہاں مجھے ایک دفعہ آدمی ملا، اس نے کہا اس علاقے کا جو حکمران تھا اس نے اپنی زندگی میں 99 نکاح کیے. بات یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں بڑی مضبوط بات کہہ رہے ہیں، بڑی مضبوط، کہ قرآن کے اندر بتائیں کہ تقسیم. میں آپ چونکہ پاکستانی بھی ہوں نا، تو پاکستان کے قانون میں جب آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوگی تو اب میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی لگاتا ہوں، پاکستان سے پیار بھی کرتا ہوں. جی. تو میں نے آج تک کہا ہے کہ یہ قانون غلط ہے، یہ بکواس ہے، اس کو ختم کیا جائے، قرآن و سنت کے منافی ہے. کہے نا. ہاں ٹھیک ہے. معنی یہ ہے کہ آپ کے جو ملکی معاملات کے مطابق ہوگا. اچھا اب آپ سنیں کہ یہ فتویٰ میں نے کیوں دیا تھا. یہ یورپ اور امریکہ کے اندر رہنے والی میری نوجوان نسل کے لیے. وہ مجھے کیا کہتے تھے، میں 82 سے جا رہا ہوں یورپ، وہ کہتے تھے جی وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، ادھر سے جناب ہمارے جو شیعہ بچے ہیں وہ مطلع کر لیتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو میں نے یہ فتویٰ وہاں دیا تھا کہ شادی نہیں کرنی، کوئی نکاح کا پرت نہیں لکھنا، صرف 2 گواہ بٹھاؤ اپنے معتمد اور نکاح کر لو. نکاح کر لو سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ ایجاب و قبول. حجاب و قبول ہے، یہ صرف اس کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے؟ نہ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، ہر فقہ میں لکھا ہوا ہے، شیعہ میں بھی سنی میں بھی. نکاح کیا ہے؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی. ٹھیک ہے. ذرا جرات کی بات کرتا ہوں. اچھا اگر 2 گواہ ہوں گے. نکاح کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ہاں، نکاح کا معنی ہے جوڑنا، طلاق کا معنی ہے توڑنا. ٹھیک ہے. اب بڑی جرات کی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ سب کا میں الحمدللہ عزت وہی کرتے ہیں. اہل تشیع اور اہل حدیث حضرات تو مجھ سے زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، یہ میری خوش بختی ہے. محترم اور محترمہ کی رضامندی، گواہ نہیں. ہاں جی. تو یہ مطع ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر وقت کا تعین آ گیا تو مطع ہو گیا.
اگر وقت کا تعین نہیں ہوا تو نکاح مسیار اور مفتی عبدالقوی صاحب کا نکاح ایک استنکاح اور ہو گیا. بات بتا دیں پھر یہیں پہ، ایک محترم ہے ایک محترمہ ہے، آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا نکاح حجاب و قبول کر لیا، وہ سارے ہی کر لیں گے، تو زنا پھر کیا ہے؟ بہت اعلیٰ، سلوٹ مارتا ہوں. زنا صرف 3 صورتوں میں ہے. کوئی محترمہ کسی کے نکاح میں ہے، وہ کسی کی امانت ہے، آپ نے اس کی طرف میلی نگاہ بھی دیکھی نا تو یہ بھی بد اخلاقی اور بد کرداری. آگے معاملات تو اور ہیں، کیونکہ وہ امانت ہے. پلاٹ آپ کا ہو، اینٹیں میں سٹواؤں، کیوں؟ ٹھیک ہے، معلوم ہو کہ بددیانتی ہے. اسی طرح جو محترمہ کسی کے نکاح میں ہے، میں اس کے ساتھ کوئی نرم بات کرتا ہوں یا اس کو پیغام نکاح دیتا ہوں، یہ بد اخلاقی ہے، بد کرداری. اتنے پیسے لوں گی پھر آؤں گی، یہ زنا ہے. طے کر لیا، 20,000 دو گے تو آؤں گی، 25,000 دو گے تو آؤں گی، 20,000 دو گے تو آؤں گی. پہلے وہ یا اس کا نمائندہ، لفظ اللہ نہیں کہتا، نمائندہ، کیونکہ آپ کا پروگرام سب نے دیکھ رہے ہیں. اس کا نمائندہ کہتا ہے جناب کریم کی طرح، مفتی صاحب آپ نے کہاں جانا ہے؟ فلاں. ہاں جی، یہ کہہ رہی ہے کریم والی گاڑی کہ جناب اپنا 900 کچھ روپے، پہلے 900 کچھ روپے بتایا جائے گا، طے کر لیے جائے گا. یہ زنا ہے. دوسرا، اللہ معاف فرمائے، میرا تو زبان بھی کانپ رہی ہے، پہلے تسی جھوٹی لا لو، پھر دوسرے صاحب جھوٹی، جس طرح ٹھیک ہے زمانے میں چھوڑے، یہ زنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ زنا کے علاوہ جو نکاح ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہیں ہے، بغیر وقت کے تعین کے، اس کی اجازت اور رضامندی سے جو آپ عمل کریں گے، نہ وہ بد اخلاقی ہے، نہ بد کرداری ہے، نہ زنا ہے. قوم کے لیے آسانی پیدا کرو یار. تو کتنے ڈی سی ہیں، کتنے کمشنر ہیں. جی بتائیں. ہاں، اب دیکھو نا بیچارہ کوئی منڈی بہاؤدین سے آیا بیٹھا ہے، کوئی گجرات سے آیا بیٹھا ہے، کتنے میجر ہیں، کتنے کرنل ہیں. سر میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ کی ملازمت کے دائرے کے اندر کوئی ایسی محترمہ ہے جو بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کنواری ہو، اس کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ جناب ڈی سی صاحب اس سے نکاح کر رہے ہیں، کمشنر صاحب کر رہے ہیں، کرنل صاحب کر رہے ہیں. اور کرنل صاحب کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ گناہ سے بچ رہے ہیں. اچھا ایک اور بات بتائیں، پھر آپ تو یہ آسانی پیدا کرنے کی بجائے یہ غلط رواج نہیں پیدا کر رہے کہ یونیورسٹی میں، کالجز میں لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ اس کے بعد کلاس ختم ہوتی ہے، اٹھ کے آپ چلے جائیں، تو جائیں آپ اپنی جو بھی کچھ آپ نے اپنی خواہشات پوری کر لی، اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، یہ ٹھیک ہے؟ تو کیوں غلط ہے؟ وجہ بات یہ ہے کہ ایک یہ تو بے حیائی نہیں پھیلے گی؟ استغفر اللہ، اس سے زنا رکے گا، بد اخلاقی رکے گی. اس سے اگر کوئی اس عمل سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اس کو نام کون دے گا؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے آج دفعہ جیسا آج کے زمانے میں، سائنسی دور میں، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کالج اور یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں، اور ایسے بچے پیدا ہو جائے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. اچھا چلو آپ کی بات مان لیتا ہوں، حمل ٹھہر گیا، تو نکاح تو ہے نا، نکاح والی بیوی ہے نا، حجاب اب اس سے ہے نا. ہاں وہی، جب اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو نسب ثابت ہو گیا نا، بچہ صحیح نسب والا ہے. وہ بھاگ جائے، کون؟ وہ لڑکی کس کو؟ کون وہ لڑکے بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ یہاں تو گھر سے نکاح کروائے ہوئے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میرے بچے پھر اس کو بھی غلط کہہ دوں کیا؟ ایسے بھی میں نے نکاح میں شرکت کی ہے. ایسے تو لڑکے دیتے ہیں. آپ میری عمر کی ساتھی ہو، جب آپ نے بدفعلی کچھ کر لیا، بچی حاملہ ہو گئی، اس کو کوئی گھر والے پوچھنے والا نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے، مکر جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ ہاں شاباش، بہت اعلیٰ بات ہے. ایسا بدتینت، میری خواتین بڑی سیانی ہیں، جب میں نکاح پڑھتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں جی حضرت آپ خاتون کا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے اس لیے کہ میرا حدیث و قرآن کہتا ہے میری شہزادی تمہارے ساتھ جو صاحب نکاح کرنے والے ہیں تمہارے کمرے میں بیٹھے ہیں، ان سے نکاح کے لیے مجھے اجازت دیتی ہو؟ پہلے یہ بتاؤ حق مار تعین ہوا ہے؟ نان و نفقہ اس کے معاملات حل ہوئے ہیں؟ پھر وہی صاحب مجھے کہتے ہیں جی فون تو ہم نے کیا تھا. میں نے کہا یہ نکاح ہے. اب آگے آپ نے اپنی بات کر دی. یہاں پہ حجاب و قبول کے ساتھ قرآن میں تو حق مہر کی بات ہے. ہاں وہ شادی والا ہے. نہیں، قرآن نے 2 چیزیں بتائی. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا پروگرام اگرچہ لمبا ہو رہا ہے لیکن بڑی بنیادی. حق مہر
ہر نکاح کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ شادی والا ہو، چاہے وہ قرآن والا ہو، چاہے استمتاع والا ہو، چاہے مسیار والا ہو، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو پہلے طے کر کے بطور حق مہر کے دینا لازم ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ شادی والا نکاح۔ ٹھیک ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے، اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان خواتین میں سے جب تم خوب ان سے فائدہ اٹھا لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم ان کو مزدوری دے دو۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ نذرانہ آپ نے بطور حق مہر دینا ہے یا بطور مزدوری پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر بہت سارے جناب جب یہ باتیں کرتا ہوں تو وہ صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب رابطہ ہم نے کیا تھا تو آپ نے تو خاتون کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا قرآن و حدیث یہی کہہ رہی ہے۔ سود کے بارے میں آپ کی کیا ہے، جو آپ کا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ ایک شخص ہے، سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص ہے کہ وہ ان سے پیسے لیتا ہے، وہ واپس نہیں کر پا رہا، یا وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں 1 کروڑ روپے میری آپ پراپرٹی میں لگا دیں، آپ کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں تو مجھے 10 لاکھ روپے ہر مہینے، 5 لاکھ روپے ہر مہینے دے دیا کریں، یہ جائز ہے؟ یہ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب آج یہ دنیا سے اگر چلے جائیں، جانا تو ہے نا، ان کی یہی تعریف ہوگی کہ انہوں نے اسلامی بینکاری کا نظام متعارف کرایا۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ انہی کے مسلک کے اپنے مفتیان کرام، 500 مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ اسلامی بینکاری نہیں ہے، یہ سود ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی عبدالقوی جب جائے گا دنیا سے، آئے کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، مفتی عبدالقوی کا رسالہ، بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، مفتی عبدالقوی کا رسالہ، 4 مہینے جس محترمہ کا حقوق اور نان و نفقہ اور خرچہ ادا نہیں کیا جاتا اس کے لیے علاج کی صورت میں، یہ مفتی عبدالقوی کا فتویٰ۔ مفتی عبدالقوی کا فتویٰ کہ الکحل الخمر نہیں ہے، الخمر شراب حرام ہے اور الکحل نشے تک جائز ہے۔ سارے مسئلے تو میں اب ان بیچاروں کا ایک ہی مسئلہ ہے، انہی سے پوچھے نا، لیکن بہرحال آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مفتی ہیں، آپ کی بھی تو کوئی رائے ہوگی نا۔ مجھے بتائیں، یہ میرا 1 کروڑ روپیہ تھا، میں نے یہاں پلاٹ لے لیا، ٹھیک ہے۔ یہ 1 کروڑ تھا، میں نے جناب بینک میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ 11%، 12%، 6%، 8%، اور یہ بھی بتا دوں پر ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر یہ اسلامی بینکاری کے لیے جو ابتدائی محنت ہوئی تھی PLS والی، اس میں شامل تھا۔ مجھے بتائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے؟ الربا، ربا اس کو عربی میں کہتے ہیں، کیا ہے اس کی تعریف؟ کل قرض یجر نفعا فهو ربا۔ مفتی کبھی نے مجھ سے پیسے لیے 1 کروڑ روپے، مجھے کہتا ہے کہ میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، میں کچھ کروں گا، آپ کو ہر مہینے میں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دیتا جاؤں گا، کوئی بھی کام کروں گا، جو بھی ہے، ہاں آپ یہ کروڑ مجھے دے دیں، میں اس سے زیادہ بھی کما سکتا ہوں، کم بھی کما سکتا ہوں، آپ کو میں 4 سے 5 لاکھ کے درمیان دیتا جاؤں، یہ ٹھیک ہے؟ 4 اور 5 لاکھ کا جو تعین ہے نا، یہ غلط ہے۔ وہ یہ کہے کہ آپ کو 4-5 لاکھ روپے میں ہر مہینے یا ہر سال دیتا جاؤں گا اجتماعی، لیکن آخر میں سال کے بعد میں نے جب FBR کو رپورٹ دینی ہے، اس کے اندر میں دیکھوں گا کہ آپ کا دیا ہوا 1 کروڑ میری محنت سے بڑھتا ہوا اب 3 کروڑ ہو گیا ہے، جس میں سے میں نے آپ کو 4-5 لاکھ روپے دیا ہے ہر مہینے یا ہر سال، اب بقایا اتنے پیسے مزید بڑھ گئے ہیں، تو آپ یہ لے لیں سال کے بعد، تو حلال ہے۔ اچھا، یعنی لیکن جہاں وقت کا تعین آئے گا، اسلام وقت کے تعین کو قبول نہیں کرتا۔ موتا اس لیے حرام ہے کہ وقت کا تعین ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے کما رہا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک، کما رہا ہے تو دے نفع میں، ہاں نفع میں 50% خود رکھے تو محنت کر رہا ہے، 50% آپ کو دے۔ وہ کہتا ہے کہ نفع اگر نقصان ہو گیا، میں کہتا ہوں جی میں نے چونکہ کام نہیں کر رہا، میں نقصان میں کیوں ہوں؟ جو آدمی پیسے دے رہا ہے وہ نفع نقصان دونوں میں شامل ہے۔ PLS کا جو ہم نے اس زمانے میں ضیاء الحق کے زمانے میں بنایا، وہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہتا ہے جی میں نفع میں شامل ہوں، نقصان میں نہیں ہوں، یہ حرام ہے۔ اچھا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ دینا ہی نہیں اس طرح۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں پیسے دے دیں، ہم آپ کو دوں گا کاروبار کے لیے، تو وہ میں کہتا ہوں میں نے تو کاروبار نہیں دیکھا، نہ میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے پیسے بھی اس کو دینے، پھر کیا کروں؟ ہاں شبہ، یہ وہی بات ہے جو پہلے آپ نے نکاح کے حوالے سے کی۔ جو بھاگنے والا خامد ہو، اس سے میری بچیاں کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اس طرح کا بے ایمان بھگوڑا ہو، اس کو کبھی پیسے نہ دیں۔ ویسے میری جو ریسرچ ہے، چونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اسلامی عدالت، یہ جو قومی بچت نہیں، اس کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا۔
تو میں تو پھر ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے پیسے قومی بچت میں رکھ لو. وہ سچ بتائیں جس سے آپ کی شہرت بہتر ہو سکتی ہے، اگر پہلے بتا دیتے. سچ وہی ہے کہ میں صاحب تصنیف بھی ہوں، خطیب بھی اچھا ہوں، مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر کی وجہ سے پختہ عالم بھی ہوں. یہ بتانے پر بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے، سننے والوں کے لیے بھی خوشی ہوگی. اچھا، سب سے بڑا جو غلط جملہ آپ کے منہ سے پہلا نکلا اور وہ ٹرینڈ بن گیا، وہ کون سا تھا؟ غلط جملہ میں کہتا نہیں ہوں. پچھلے دنوں کے اندر یہ جو ہمارے ایکٹر حضرات اور اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے سوشل میڈیا کے مولوی صاحبان لڑ رہے تھے، تو اس پر میں نے ایک جملہ کہا، حالانکہ وہ بھی سمجھانے کے لیے کہ کتوں کی طرح نہ لڑو. پر مجھے پھر افسوس ہوا کہ میں مرغا کہہ دیتا، کتا نہ کہتا، کیونکہ میں منفی باتیں کرتا ہی نہیں اور کسی کا دل دکھاتا بھی نہیں. کوئی ایسی چیز آپ کے بارے میں جو ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا، لیکن آپ بتائیں گے تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ مفتی کوی صاحب کے بارے میں یہ کرینہ کپور والی بات تو نہیں تھی؟ نہیں. ایک تو اللہ رب العالمین نے مجھے پاکستان کے اندر، میں نے کہا نا کہ پرویز مشرف کے زمانے میں 14 ارب 84 کروڑ روپے میرے دستخطوں سے 7 سال جاتے ہیں. 14 ارب 84 کروڑ ہر سال 8,000. میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں اور میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے حکومت پاکستان کے 1 روپے میں کرپشن نہیں کی. میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے بھائی اور ہمشیر خان کو کہا دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہے لے لو. کیوں کہ مفتی عبدالقوی کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے. 3 باتوں کا میں قسم اٹھا کے اپنی قبر کے لیے اور آخرت کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. کرپشن نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے مال کو نہیں کھایا. البتہ جھوٹ کے بارے میں میری کوشش تو ہوتی ہے کہ بچا جائے، اور کوشش بھی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ نکل بھی جائے. لیکن ان 3 باتوں کو کہ اے اللہ، میں نے حقوق العباد کے اندر کہیں بھی جھول نہیں کھایا. تیرے حقوق کے بارے میں تھا، جپی ڈال دی، پیار کر لیا، نکاح کر لیا، اس طرح کے معاملات ہیں. وہ آپ کی ایک ویڈیو تھی، آپ نے آن لائن وہ ویڈیو کال تھی، اس پہ آپ چما کر رہے ہیں، تو ٹھیک تھا. بالکل حقیقت ہے. محترمہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہتی ہے میں عالمہ بھی ہوں، حافظہ بھی ہوں. اب اپنے موبائل پہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے چونکہ کلمہ پڑھ کے توبہ کی ہے. اس کو صرف یہ احساس دلوانا تھا کہ کلمہ اور توبہ اتنی عظیم چیز ہے میرے پاس کہ اب میں تمہارے اوپر جو اعتماد کر رہا ہوں اس کا آغاز محبت سے کر رہا ہوں. میں نے اپنا موبائل تھا نا، باہر کا تو نہیں تھا. پھر آپ کی حریم شاہ سے بھی تعلق تھا؟ جی ہاں، رہا تعلق. 3 4 5 دفعہ انہوں نے مجھے اپنے ہاں بلایا، تو وہاں 2 4 اور بچیاں بھی ہوتی تھیں، کچھ افغانی بچیاں بھی ہوتی تھیں. بہرحال وہ غلط ہو گیا. پھر غلط اس لیے ہو گیا نا کہ اس کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، میری طرف سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. اچھا، آپ کے بارے میں بتائیں کہ یہ جملے میں کچھ بولوں گا غلط ہیں، صحیح ہے، پبلک کی طرف سے. اچھا ٹھیک. کیا آپ جان بوجھ کر وائرل ہوتے ہیں؟ آپ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، آپ مذہبی اور سماجی دونوں فریم میں فٹ نہیں ہوتے، آپ کے بیانات سنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ شہرت کے لیے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی غلطی، میں اس کو غلطی کہہ رہا ہوں، میری عظمت کو دیکھے، میری وجہ سے ہوئی ہے تو پھر تو سمجھو میں خطا کار ہوں. اگر دوسرا میرے اوپر حملہ آور ہوا ہے تو پھر میرے لیے کیا خطا ہے؟ اس کے باوجود غلطی کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی تہجد کے نوافل میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. تو معنی یہ ہے کہ میری طرف سے نہ کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے، نہ ایسا کوئی کردار ہوتا ہے، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ. لیکن میری صداقت کو دیکھیں، میں اپنی ویڈیوز کو صحیح بھی کہہ رہا ہوں اور اس کے باوجود اس کو غلطی بھی کہہ رہا ہوں. کیا غلطی؟ زبردست. اچھا، مفتی کوی اگر مولوی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مفتی کوی الحمدللہ بہت بڑا تاجر ہوتا، تخلیقی ذہن کا ہوتا، اور اس قدر آگے تک تجارت کو لے کے جاتا کہ آج دنیا کے اندر اگر پہلے والے 100 نمبر میں لوگ ہوتے تو اس میں مفتی عبدالقوی بھی شامل ہوتا. اگر آپ سوشل میڈیا کے زمانے سے پہلے پیدا ہوتے تو اتنے مشہور ہونا تھا، تو زندگی کیسی ہوتی پھر آپ کی؟ نہیں، میرا خیال ہے اللہ جس وقت کا انتخاب کرتے ہیں وہی بہتر ہوتا ہے، تو میرے لیے یہی دور اچھا تھا. اگر آپ کو کہا جائے کہ ریوائنڈ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لمحات واپس آ جائیں، تو کون سا آپ لمحہ کہیں گے کہ یہ دور واپس آ جائے تو بہت اچھا؟ دیکھیں کہ جب پیغام نکاح والی محترمہ کے ساتھ پہلی رات جب گزاری جاتی ہے نا، تو اس کے لیے تو یہی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ لمحات بار 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 آتے رہے.
اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو پہلا قانون کیا بنائیں گے؟ پہلے سیاست میں تو الحمدللہ میں مسلم لیگ کام میں بھی رہا، MQM میں بھی رہا، مسلم لیگ نون میں بھی رہا، تو اب بھی PTI کے اندر موجود ہوں، کھڑا ہوں۔ مجھے اگر اختیار دیا جاتا تو میں نے اس ملک کی مطابق فیصلہ کرنا تھا کہ خوب حرام زدگی کرو، کیونکہ تمہارے مزاج کے اندر حرام زدگی شامل ہو چکے، لیکن 1 روپیہ نہ دبئی میں جائے گا، نہ ابوظہبی میں جائے گا، نہ سعودیہ میں جائے گا، نہ انگلینڈ میں جائے گا۔ جو حرام زدگی، حرام کا پیسہ کمانا ہے کماؤ، کیونکہ تمہاری عادت میں شامل ہو چکا ہے، لیکن پیسہ اسی پاکستان کے جغرافیائی حدود میں رہے گا۔ زبردست۔ اچھا، آپ کو اگر اینکر بنا دیا جائے تو وہ تو میں ہوں۔ اچھا، تو آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں تو پہلا سوال کیا پوچھیں گے؟ میں پہلا سوال یہی پوچھوں گا کہ آپ کے اندر خدا داد صلاحیتیں کون کون سی ہیں؟ جب آپ بتاؤ گے نمبر 1، نمبر 2 اردو ادب ٹھیک ہے، چہرہ اچھا ہے، گفتگو اچھی، سلام پیش کر۔ اگر کچھ لفظوں کا آپ کو کہا جائے کہ یہ 2-3 الفاظ ہیں، ان کا انتخاب کریں، ایک کا شہرت، حریم، قندیل، ایشوریا رائے، سوشل میڈیا، ڈر، سکون، اللہ، مستقبل۔ سکون ہے، لتسکنوا الیہا، اور وہ مفتی صاحب کو حاصل ہے۔ نہیں، وہ آپ سارا سکون خواتین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہو تو جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو سکون نہیں آتا، لفظ اللہ آپ نے بولا ہے۔ اچھا، یہ خواتین کی بات کریں، اگر آپ کو مہک ملک کسی دن کہہ دے مفتی صاحب ملاقات کریں، ہم کو بیٹھنا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ 3-4 دن تک وہ ملتان میں آ رہی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بیٹے کے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر مولانا طارق جمیل صاحب کا فتویٰ یہ اجازت دیتا ہے کہ اس کو جب بھی ڈالی جائے تو یہ سعادت میں بھی حاصل کر لوں گا۔ آپ کو دل کر رہا ہے کہ آپ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو خواجہ سرا مردوں کے قریب ہے تو شرعی طور پر اس کو جب بھی ڈالی جا سکتی ہے، تو میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ جب بھی ڈالوں گا خواجہ سرا مہک ملک سے، کیونکہ مہک ملک جب کہیں گی کہ میں مردوں کے زیادہ قریب ہوں، جس طرح وہ تبلیغی جماعت میں بھی جا رہی ہیں، مسجد میں بھی جا رہی ہیں، تو میں نے صرف ان سے ایک بات پوچھنی ہے کہ آپ مردوں کے قریب ہیں؟ وہ کہے گی ہاں، جیسے آپ کو جب بھی ڈالتا ہوں ان کو بھی ڈالوں گا۔ چمی بھی کریں گے؟ جیسے آپ کی چمی لیتا ہوں اس کو بھی لوں گا۔ اچھا، نہیں چمی ضروری ہے لینا؟ عالم عرب جو ہے مردوں کے ایک دوسرے کے نہیں لے رہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ جب سعودی عرب والے ملتے ہیں ادھر چمی لیتے ہیں، ادھر چمی لیتے ہیں، ادھر چمی لیتے ہیں، تو میں بھی لوں گا چونکہ مرد جو ہے۔ اور کس کی خواہش ہے کہ یہ اداکارہ یا یہ ہمارے پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہے، اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے گپ شپ لگاؤں، اس کے ہاتھ پکڑوں، یا چلیں جو کچھ ہے، جو کچھ وہ اجازت دیں؟ جن کے بارے میں میری خواہش بن سکتی ہے دیکھنے کے بعد، اس میں 100% کامیاب ہوں۔ اچھا، کامیاب ہو چکے ہیں؟ اوکے۔ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بہت اعلیٰ بات، ان اللہ جمیل یحب الجمال، جہاں حسن ہوگا وہ مفتی صاحب کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اچھا، یہ آپ کے بچے اب نہیں کہتے کہ آپ روز خواتین کی باتیں کرتے ہیں؟ بیٹے ماشاءاللہ نواسیوں والے آپ ہو گئے، پوتوں والے بھی ہو گئے، تو ہماری بھابھی تو کیا کہ تھک چکی ہوں گی نا؟ نہیں، وہ بڑے سکون سے ہیں۔ اچھا، تو سب حافظ قرآن ہے۔ اچھا، بیٹے نہیں کہتے کہ یہ آپ روز کنٹروورسی میں آ جاتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی خواتین کے حوالے سے بیان دیتے ہیں، خواتین کی کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ شاباش۔ جب معاملہ ہوا تھا نا حریم شاہ کا، اس وقت میرے بچے یہ بات کہتے تھے کہ ابو یہ کیا ہے، نانو یہ کیا ہے، دادو یہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد سے جب وہ اس کی ذلت آئی، اور الحمدللہ آج ہم بھی، تو اب تو بچے خوش ہو کے کہتے ہیں۔ مجھے اس دن ایک صاحب کا فون آیا کہ جی میں نے میرا بھانجا ہے پولیس کے اندر بڑا اعلیٰ، تو اس نے کہا میں نے اپنی پوری ٹیم میں کہا کہ جی مفتی صاحب میرے ماموں ہیں، انہوں نے کہا فوراً بلاؤ بڑے بڑے تاجر، چلو آپ کی بات کو ذرا اور خوشنما کرتا ہوں، مفتی صاحب فلاں جگہ محفل ہے، بڑی رنگین محفل ہے، سکون والی ہم نے کہہ دیا کہ مفتی عبدالقوی صاحب، محترمہ کہہ رہی ہے سب سے پہلے مفتی صاحب سے فون ملواؤ، مفتی صاحب کا دیدار کروں گی تو ڈانس شروع کروں گی، آگے جو کچھ کرے گی میرا معاملہ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ اس کا اب وہ بیچارے اس کی منت سمائے، اور سب سے پہلے ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ مفتی صاحب زندہ باد، آپ ہمارے معاملات جو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ کب آ رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ یہ اس طرح کی وہ جو رنگین محفلیں ہوتی ہیں جس میں رقص و سرور کی محافل ہوتی ہیں، وہاں آپ چلے جاتے ہیں؟ میں دیکھو سچ بولتا ہوں،
جو مجھے جس طرح کی محفل میں بلائے میں جاتا ہوں. کیوں جاتا ہوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ میری قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے. انسانیت کے اندر، عوام کے اندر کیا کیا چیزیں پی جا رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں، ناک کے ذریعے کھینچی جا رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. بیوروکریسی کے اور پرانے لوگ جنہوں نے حلال کا پیسہ میری پاکستان میں بہت کمایا بے دردی سے، ان کی اولاد کیا کر رہی ہے. بالکل میں جاتا ہوں. اچھا، کوئی آئینہ دیکھ کے سب سے پہلے کیا خیال آتا؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے سب سے خوبصورت مجھے بنایا. اچھا، یہ سوچتے ہیں. ویری گڈ. اگر آپ فلم میں کوئی موقع دیا جائے کام کرنے کے تو کریں گے؟ تو یہ تقریباً آج کل یہ سوشل میڈیا اور یہ سارا فلم کا حصہ نہیں. اچھا چلے، میں کہتا ہوں اگر سوشل میڈیا مفتی قوی ہے، ایک شخصیت بن گیا، تو اس کو سب سے بری کون سی باتیں لگ رہی ہیں؟ زبان سے نکلنے والی وہ بات جو دوسرے کو دکھائے. اس سے میں بھی بچتا ہوں. اور اگر میں اس فیلڈ میں ہوتا تو وہاں بھی یہی کرتا کہ کسی کا دل نہ دکھاتا. اگر ہم دیکھیں کہ آج سے 2-3 مہینے بعد کوئی ایک بہت اچھی ہیڈ لائن مفتی قوی کے بارے میں آ رہی ہے، تو وہ ہیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، مفتی عبدالقوی صاحب نے علمی حوالے سے فلاں رسالہ لکھ کر انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرا دین آسانی کا دین ہے، میرا دین آفاقی دین ہے، اور میرا دین اس امت کے لیے ہے اور انسانیت کے لیے ہے. بہترین جملہ کہہ دیتا ہوں، ہمیشہ میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا، میرا اسلام حکمت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، حقیقت کا دین ہے، سہولت کا دین ہے. تو 4 چیزیں ذہن میں رکھیں. مفتی صاحب، ملتان کی مٹی بڑی زرخیز مٹی ہے، اس میں بڑے بڑے نام پیدا کیے، اولیاء کرام تو بہت ہے، لیکن سوشل میڈیا کے بڑے ہیروز، بڑے پاپولر لوگ پیدا کریے. پتہ نہیں وہ غلط تھے یا صحیح ہیں، وہ اس کی تو بات میں ہے. ٹھیک ہے. ایک ان میں سے آپ ہیں، ایک ان میں سے ڈاکٹر عفان کیسر ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ایک تنویر نوڈلا صاحب ہیں، اور ایک حکیم شہزاد صاحب ہیں. کیا خوبیاں ان تینوں میں، اور ان تینوں میں آپ کے علاوہ جو 3 ہیں، خوبیاں کیا ہے؟ کیا آپ کی ملاقات ہے؟ آپ ان کے بارے میں اگر کوئی فکرہ کہیں تو سب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تینوں باصلاحیت ہیں. تینوں جب مجھے ملتے ہیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. کیوں کہ تینوں تخلیقی ذہن کے حامل ہیں. ٹھیک ہے. یہ بچہ تنویر، سبحان اللہ. ناڈلا صاحب، سبحان اللہ. حکیم صاحب کی وجہ سے امت کو فائدہ پہنچا ہے. ہاں. لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ چونکہ ملتان سے تعلق رکھتے، اور میرا اپنا ملتان ہے، تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں چونکہ سچی بات کرتا ہوں، ملتانی ہوئے تو سعادت بودن نہ ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا. حکیم صاحب بودن ضرور ہے، لیکن بہرحال ایک تخلیقی ذہن کا آدمی ہے. اللہ نے ان کو رزق حلال بھی دیا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. ناڈلا تو وہ عظیم انسان ہے جس کے پاس میں ہر سال کئی بچوں کو بھیجتا ہوں کہ جا کے ماشاء اللہ گھر میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے رزق حلال کما رہے ہیں. ساری برکت ناڈلا صاحب. کیسر صاحب ہو گئے. یہ سارے وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. باقی سیاست میں آ جائیں تو یوسف رضا گیلانی کا تو پھر پہلا وہ تو سیاستدان ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مریم نواز شریف کی یہ گورنمنٹ کیسی لگتی ہے؟ یہ گورنمنٹ مریم نواز کی ہے. چلیں، ہے تو صحیح نا. پنجاب کی گورنمنٹ ہے تو ہے نا اس وقت، تو وہی ہے نا. یعنی یوں کہیں کہ وزیر اعلیٰ ہے. ہاں، وزیر اعلیٰ. اور پیچھے گھوڑے کی لگام کس کے پاس ہے؟ وہ جس کے پاس ہوتی ہے وہ تو ساری پتہ ہے. ہاں، وہی حکمران ہے. بی بی صاحبہ کے لیے یہ عجیب سی بات ہے، جو چونکہ میں ان کو بھتیجی کہتا ہوں. سب صفائی ستھرائی کے مسائل ہوں، باقی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہوں، وہ ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ہے. باقی جو اس صوبے کو حکمت و دانائی کے ساتھ چلا رہے ہیں، یہ وہی حضرات ہیں جنہیں چلانی چاہیے اور جنہیں اللہ نے وردی عطا فرمائی. اچھا، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق رہا، تو عمران خان کی کون سی خوبیاں آپ کو پسند ہیں؟ عمران خان صاحب کی 4 خوبیاں ایسی ہیں جن کا میں چشمدید گواہ ہوں. ایک تو ہر وقت باوضو رہتے ہیں. دوسرا، کئی لوگ میرے ساتھ جاتے تھے کہ ہم سینٹ کی سیٹ کے لیے جماعت کو اتنے پیسے دیتے ہیں، مجھے کہتے تھے قوی صاحب اور مفتی صاحب، کہ قوی صاحب نہیں، جو بات میرٹ پہ آئے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ان پیسوں کو مفتی صاحب کو ہے. بہت ساری بچے اور بچیاں میرے ساتھ گئیں. بچیوں نے مجھے کہا کہ ان سے نکاح کی بات کریں. خان صاحب کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے کہا ان کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، آپ کے فتوے پر بیوہ سے متعلقہ سے جس طرح انہوں نے پھر 2-3 نکاح کیے. چوتھی بات ان کی یہ ہے کہ ہر وقت
درود شریف پڑھتے رہتے. یہ 4 عظیم. اور آپ کو ایک مزیدار نہیں، وہ انہوں نے بڑی ان کے رنگین مزاج تو بڑے رہے جوانی میں. رنگین مزاجی میں وہ مجھے خود کہتے تھے کہ میں یورپ میں یورپ سے بھی زیادہ رنگین مزاج تھا. لیکن جب ویسے میں نے عمر لا پڑھا ہے اور عمر کو پڑھا ہے، آج الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نواسا میرے ساتھ گیا، وہ بختالہ کبھی ادھر. خان صاحب نے یوں دیکھا. میں نے کہا جی میرا نواسا ہے اور حافظ قرآن ہے. خدا کی قسم 1 سیکنڈ میں ایسے اٹھے اور 10 12 15 سیکنڈ اس کو گلے سے لگا کے کھڑے رہے، صرف اس وجہ سے کہ حافظ قرآن. تو پھر حافظ. اور ایک جملہ اور بتاؤں. جی. ایک دفعہ نہیں، کم از کم 11 12 دفعہ مجھے کیا کہا کہ کبھی صاحب میرے بچوں کی ہدایت اور استقامت کے لیے دعا کیا کریں. ہائے. اچھا، جو ان کے سلمان اور قاسم وہ شادی والے. اچھا، یہ تو آپ نے حافظ عاصم منیر صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حافظ عاصم منیر تو وہ خوش نصیب ہے، اس کو تو میں جتنا سلوٹ ماروں اتنا کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں حفظ قرآن کی برکت سے اور سید ہونے کی برکت سے 5 اس وقت تک اللہ نے ان کو وہ خصائص دیے ہیں. خصائص اس کو کہتے ہیں کہ جو ان میں ہو ان کے پہلے والے حکمرانوں میں نہ ہو. جی، وہ کون سے؟ 4 دن گزر چکے ہیں، حضرت چیف آف آرمی اسٹاف بن رہے ہیں. انڈیا جناب پنگا لے رہا ہے، دوسرے دن ہم ان کی ایسی تہذیب پھیر رہے ہیں. امریکی صدر بھی کہہ رہا ہے کہ 6 جہاز گئے. تیسرے نمبر کے اوپر اس ملک کے اندر معاشی جو معاملات ہیں اس وقت جتنے سرکاری زمینیں ہیں سب کے اوپر جناب اس وقت ان کی معلومات پہنچ چکی ہیں. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. اگلے جون 2026 کے بجٹ کے بعد یہی حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، ہاں جی تجھے کون صاحب ہو جی، اسحاق ڈار صاحب ہو، ہاں جی تجھے کون ہو جی، آصف علی زرداری صاحب ہو، ان سب کا احتساب ہونا ہے اور اسی میرے حافظ نے کرنا ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اچھا، اور 5ویں خوبی؟ ہاں، 5ویں خوبی یہ ہے چہرہ انتہائی معصوم. پتہ چلتا ہے کہ جس طرح خاندانی لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے تو جب چہرہ معصوم ہے تو اسی طرح اللہ ان کو اعمال کے حوالے سے بھی ہر طرح سے پھر عمران خان کو چاہیے نہیں، اگر ایک حافظ قرآن کی اور دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ ان کی صلح کر لینی چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی. 3-4 مہینے سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے باوجود امام حسن آج بھی سلام اللہ علیہ ان کی عزت و عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے. تم بھی سلو کر لو، تم بھی سلو کر لو، تم بھی سلو کر لو، اللہ کرے کی سمجھ آ جائے گی. اور آج ایک بات آپ کو بتاؤں، اگلے انتخابات جنرل جب بھی ہوئے پوری پی ٹی آئی مل کر بھی 42 سے لے کے 48 کے درمیان سیٹیں لے گی، اس سے زیادہ نہیں. اس کی وجہ حالات. میں نے تو کہا ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ہزارہ کے لوگ ہوں اور پنجاب کے لوگ ہوں. یہاں سورن سنگھ آ جائے تو زندہ باد، انگریز آ جائے تو زندہ باد. آج انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب تھانہ اور بھانا کس طرف ہے نون کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہا ووٹ لو. آخری بات جو قوم کو کہنا چاہتے ہیں؟ آخری بات میں یہی کہوں گا کہ چہرے کی مسکراہٹ، زبان کا مٹھاس اور مزیدار جملہ، خواتین کا احترام. ضرور کریں جیسے کہ آپ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.